سب کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. ایک دن حضرت آدم تشریف لے کے گئے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے اس بحث میں ہیں کہ افضل حضرت آدم ہیں یا افضل ملائکہ ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام افضل ہیں یا فرشتے افضل. کچھ بیٹوں کی یہ سوچ ہے یا ان کا یہ مقصود ہے کہ یہ وہ بیان کریں کہ حضرت آدم افضل ہیں, اور بعض بیٹوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں فرشتے افضل ہیں. حضرت آدم تشریف لے گئے. جا کر آپ نے پوچھا بیٹو کس بحث میں پڑے ہوئے ہو؟ عرض کی بابا ہم اس بحث میں ہیں کہ افضل آپ ہیں یا افضل فرشتے گئے. حضرت آدم نے فرمایا بیٹو نہ میں افضل ہوں نہ فرشتے افضل ہیں, بلکہ افضل تو وہ ہے کہ جب رب نے میرے جسم میں روح ڈالی ابھی میری ٹانگوں تک میرے نچلے دھڑ تک وہ روح نہیں پہنچی تھی کہ میں نے اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ. افضل میں نہیں ہوں بلکہ افضل تو وہ ہے کہ جس کے نام سے اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو سجایا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے. تو پھر ذرا مجھے کہنے دیجئے کہ میرے نبی کا ذکر یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ میرے نبی کا میلاد یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے, یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یہ کوئی نیا رواج نہیں ہے. میرے تیرے نبی کا ذکر تو تب بھی کائنات کے اندر جاری و ساری تھا کہ ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اس لیے یاد رکھو میرا نبی کسی بشر کا محتاج نہیں ہے اپنے ذکر کی بلندی میں, اس لیے کہ میرے رب کا حبیب میرا نبی اور میرے نبی کا ذکر بلند کرنے والا کائنات عالم کا رب ہے, وہ ازلی ابدی ہے. اس لیے ہم نہ بیان کر سکتے ہیں کہ نبی کا ذکر کب سے بلند ہونا شروع ہوا, اور نہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ کب تک بلند ہوتا رہے گا. ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے کہ کان جدھر لگا اچھا جڑے بالکل ہی یار اللہ دے بندے ہو کی گل ہے ہوئے تساں نعت تے شعر بھی نہیں پڑھتے ہو. ایتھے سیاسی جلسے ہوئے تے تہاڈیاں حالیاں بللیاں کوئی تکے ہوئے بابا 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 نعرے تے جناب ڈانساں تے گھوڑے نچانے تے سارا کچھ کرنا. اللہ کے بندو او بندہ دنیا داروں کی تعریفیں جھوٹی کرتے ہوئے شرمانا چاہیے. او اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں جو ہے ہی محمد. عرش پہ تازہ چیر چار فرش پہ ترفع دوم دام کان جدھر. تسی ترے بجے میرے سامنے بالکل سامنے وہ بیٹھے ہو جڑے بالکل ہی چلے بن کے بیٹھے ہو, بالکل منہ چو زبان ہی کوئی نہیں آئے. مل کے پڑھو ذرا کان جدھر ہاں کان جدھر. تانوں اگر اجازت مل جاوے تو پھر تسی بھی پڑھ لو سارے مل کے یار. کان جدھر تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. علماء جن کو یہ سمجھ ہے, ویسے تو اعلیٰ حضرت کا کلام کوئی عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کی اتنی گہرائیاں ہوتی ہیں. ذرا سوچیے یہ کیا کہتے ہیں گود میں عالم شباب, یعنی ویسے جس کو جو کمال ملتا ہے جا کے کہیں جوانی میں عروج میں ملتا ہے, حضور گود میں وہ کمال لے کے جو لوگوں کو جوانیوں میں بھی نہیں ملتا ہے. گود میں عالم شباب حال
شباب کچھ نہ پوچھ، یعنی گود میں وہ کمال ہے. بڑی عمر کے ہو کہ اللہ کے پیغمبروں کو جب نبوت ملی تو کبھی وہ پتھروں سے پڑھواتے ہیں. مطلب حضرت داؤد علیہ السلام جب چلتے ہیں تو ان کے ساتھ پرندے بھی چلتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں. تو یہاں میرا نبی کون ہے؟ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے اشارے کرتے ہیں، کبھی چاند ادھر جھک جاتا ہے، کبھی چاند ادھر جھک جاتا ہے. اعلیٰ حضرت اس منظر کو منظر کشی کرتے ہیں. اس کی کیا کہتے ہیں کہ گود میں عالم شباب، حالے شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی، گل بن کہتے ہیں ٹہنی کو، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار، ہو دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، کان جدھر لگا ہی ہے، کان جدھر داستان ہے. میرے دوستو شاید بھی سمجھ نہیں آئیے اعلیٰ حضرت نے کیا فکر دیے اور کیا بات کیے. ذرا سنیے میرے نبی حالم علالت میں، بیماری کے دنوں میں میرے آقا مسجد میں نہ آ سکے، اندر سے پیغام بھیجا کہ مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو جائے، مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو جائے. سارے صحابہ کی امامت ابو بکر کروائے. جناب صدیق اکبر مصلی پہ آ گئے، نماز پڑھائی جا رہی ہے. میرا نبی وہ جو روزانہ اپنے جلووں کی زیارت اپنے یاروں کو کرواتے تھے، آج کافی ٹائم گزر گیا، ابھی میرا نبی بزم اصحاب میں نہیں آئے. صحابہ بے قرار ہیں، حضور بیمار ہے کہ کب حضور آئے اپنے رخ ودعا کی زیارت کروائیں. ادھر صحابہ نماز میں کھڑے گئے، ادھر میرے نبی نے اپنے حجرے کا پردہ سرکایا، اپنے یاروں پہ نظر ڈالی. سیاح کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل کیا کہ نماز کو توڑے، حضور کے قدموں سے لپٹ جائیں. اتنے میں اللہ کے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا ان اتموا صلاتکم، نماز اپنی پوری کر لو، نماز اپنی پوری کر لو. میرے اعلیٰ حضرت اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ پیش نظر ہے نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار. یار پتہ نہیں کیا بات ہے، مزہ نہیں دے رہے یار، کاؤنٹر والے سامنے اونچا بولو یار. پیش نظر وہ نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، وہ تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے
امان ہے، بولو تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، کان جدھر لگا ہی آقا، کان جدھر لگا ہی تیری ہی داستان ہے۔ میرے رب کو، میرے رب نے میرے تیرے نبی کو ایسا عظیم الشان عظیم المرتبت بنایا ہے کہ میرا نبی جب دنیا میں آیا، جب دنیا میں آیا تو اللہ کے وجود پر دلیل بن کے آیا۔ اس لیے میرا اللہ اعلان کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الناس، او تمام انسانوں، او مکے والوں، او مدینے والوں، او قیامت تک آنے والوں، تمام انسانوں، لیکن بنیادی طور پر خطاب مکے والوں سے گئے، کیونکہ یا ایھا الناس، محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ تر خطاب اہل مکہ سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، او انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے، ایک دلیل آ گئی ہے، ایک برہان آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل فرمایا ہے۔ اب یہ برہان کون ہے؟ اتفاق علماء ہے، اتفاق مفسرین ہے کہ برہان سے مراد تیرا میرا نبی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو یہاں پر تیرے میرے نبی کی حیثیت و شخصیت و صفت کو بیان کیا گیا کہ تیرا میرا نبی اللہ کے وجود پر دلیل بن کے آیا، تیرا میرا نبی اللہ کے وجود پر دلیل بن کے آیا۔ اس لیے لوگوں یاد رکھو، میرا نبی آ کر بھی کمال پائے، لیکن میرا نبی کامل نبی بن کے دنیا میں آیا ہے۔ صدا اسی پہ رہے گی، ہماری پوری تقریر اس پہ چلے گی۔ کان جدھر، یار یہ بچوں کو خاموش کروا دو، بولیے ذرا، کان جدھر لگا ہی تیری ہی داستان ہے۔ تیرے میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، تیرے میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے تیرے میرے نبی کو برہان قرار دیا ہے۔ برہان کے دو معنی جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ دو معنوں کے لیے آیا ہے۔ پہلا معنی دلیل، اللہ قرآن میں یہ جو مشرکین ہیں، میرا اللہ انہیں چیلنج کر کے کہتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن پہ شک ہے کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ۔ یہ جو عام علماء 3 سال بھی جس نے مدرسے میں پڑھا ہو، وہ منطق کی کلاسیں پڑھتا ہے، منطق کے اندر یہ لفظ آتا ہے برہان۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، لیکن ایسی دلیل کہ جس کا کوئی مقدمہ چیلنج نہ ہو سکے۔ بھائی پیار سے یار، ایسی دلیل جس کا کوئی مقدمہ چیلنج نہ ہو سکے۔ اب میرا تیرا نبی خود دلیل بن کے آیا۔ حصول یہ گئے کہ دلیل
دلیل کسی دعوے پہ دی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تیرا میرا نبی دلیل بن کے آیا تو وہ دعویٰ کون سا تھا کہ جس پر دلیل میرا نبی بن کے آیا؟ امام راضی فرماتے گئے، علامہ سخاوی فرماتے گئے، امام سبکی فرماتے گئے، حضرت امام صالحی شامی لکھتے گئے، امام جلال الدین سیوطی لکھتے گئے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے گئے، میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ وہ دعویٰ جس پر ہمارا نبی دلیل بن کے آیا وہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کان جدر لگا یہ بولو کان جدر تیری ہی داستان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر میں ذرا اشارہ کروں گا، آواز ذرا اس طرف سے بلند ہونی چاہیے. سجے والے سجی سائیڈ والے اندر نمبر 1 کان ہاں کان جدھر، ہاں کان جدھر لگا ہی یہ آقا تیری ہی داستان ہے. میرا نبی اللہ کے وجود پر دلیل بن کے آیا. یہ ایک معنی آ گیا برہان کا. اب دوسرا معنی دیکھتے گئے کیا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر برہان کا ایک معنی معجزہ ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے قوم فرعون کی طرف دونوں بھائیوں کو بھیجا. او موسیٰ او ہارون جاؤ فرعون کے لشکر میں فرعون والوں نے بڑی خرابیاں پیدا کر دی ہیں. جاؤ ذرا ان سے جا کر مقابلہ کرو. ان کے موجودگی میں میری توحید کا جھنڈا لہرا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ وقت کا بادشاہ ہے، ہم 2 بھائی ہیں، نہ فوج ہے نہ اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے. مولا اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے موسیٰ تیرے ہاتھ میں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ عرض کی مولا یہ تو میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا سوٹا ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بھی میں اس سے کام لیتا ہوں. میرے رب قدیر نے فرمایا موسیٰ ذرا اس عصا کو نیچے پھینک. انہوں نے عصا کو نیچے پھینکا، وہ سانپ بن گیا. فرمایا موسیٰ اسے واپس پکڑ. حضرت موسیٰ نے اسے واپس پکڑا، وہ پھر سمٹ کے عصا بن گیا. اللہ اللہ وہ پہلے سانپ بنا تھا پھر عصا بن گیا. اب میرے رب نے فرمایا او پیارے موسیٰ یہ جو تیرا دانا ہاتھ ہے جی مالک، فرمایا اسے اپنی بغل کے نیچے لے جاؤ. حضرت موسیٰ ہاتھ لے کر بغل کے نیچے رکھا. فرمایا باہر نکال. جیسے ہی باہر نکالا وہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا. دائیں بائیں آگے پیچھے ماحول سارا نور و نور ہو گیا. اب میرے رب نے فرمایا او کلیم تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں جاؤ، جا کے ٹکرا جاؤ فرعون والوں سے، لشکر فرعون سے، خود قوم فرعون سے، خود ذات فرعون سے. مولا سنیو مولا اب تو بتا ہم لے کے کیا جائیں؟ تو میرے رب نے فرمایا فضا نے کہا
خزان کا برہانان من ربک الی فرعون و ملائہ. او پیارے کلیم تیرے رب کی طرف سے یہ تیرے لیے 2 معجزے ہیں. سبحان اللہ کی آواز آیا. یہ 2 معجزے ہیں, ایک ید بیضا, ایک تیرے ہاتھ والا عصا. یہ 2 معجزے ہیں. جاؤ قوم فرعون کی طرف جاؤ, یہ 2 معجزے لے جاؤ. یہ جناب حضرت موسیٰ کو جب بھیجا 2 معجزے دے کر بھیجا. اب تیرے میرے نبی کی باری آئی, فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور تمام انسانوں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا معجزہ آ گیا ہے. وہاں 2 معجزے تھے, ایک ہاتھ معجزہ, ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا معجزہ. اور تیرے میرے نبی کی باری آئی تو رب نے فرمایا یہاں 1-2 معجزے نہیں, میرا یار خود معجزہ ہے. میرا نبی ماشاءاللہ سن لیں, لازمی ایمرجنسی کا لے چلے. میرا نبی خود معجزہ ہے. سنیے سنیے, وہاں 1 معجزہ, وہاں 2 معجزے, وہاں ہاتھ معجزہ, وہاں ہاتھ معجزہ, وہاں عصا معجزہ. یہاں تیرے میرے نبی کی باری آئی اور وہاں جناب موسیٰ کو رب نے طور پہ بلا کر 40 راتیں بٹھا کر 40 برس کی عمر کے بعد 2 معجزے دے کر بھیجا. اور تیرے میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا میرا یار خود جب آیا تو معجزہ بن کے آیا ہے. کان جدھر لگا یہ بولو, کان جدھر تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. میرے نبی کو جو رب نے کمال عطا فرمائے وہ ایسے کمالات ہیں کہ جن کو دیکھ کر عقل انسانی بھی دنگ ہے. جملہ سنیے گا, عقل انسانی بھی دنگ ہے, عقل ملکوتی بھی دنگ ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کل کائنات کی عقلیں دنگ ہیں کہ یہ کون ہے کہ جس کو رب نے اتنا بڑا بنا دیا ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے کیا نقشہ کھینچا. آپ فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے. اور تو سنیں گل دس رکیو او جی پاپا میں جنے نا پروٹوکول تکی تو مارا دماغ پھری گیا. مارا میں کہتا ہوں یار بڑی بڑی تشبیہیں آپ لوگوں نے شاعروں کی سنی ہوں گی, پر اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ تشبیہ ختم ہے. آپ کیا فرماتے ہیں, توجہ, کہ ویسے کیا ہوتا ہے. ویسے تو میں اور آپ اگر کسی بندے کو اس کے کمال اور اس کی شان اور عزت کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے بولیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دماغ گھوم گیا جی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی کی شانیں دیکھ کر بندے کا عقل گھومتا ہے, اور حضور کی شانیں دیکھ کر وہ کب کا آسمان گھوما ہے, ابھی تک رکا ہی نہیں ہے, گھوم ہی رہا ہے. آئے ہائے یار, جتنی بڑی سبحان اللہ ہونی چاہیے آپ نے کی نہیں ہے یار. عقل کی ہے عرش کی عقل دنگ, اور بندیاں دی نہیں, پیران دی نہیں,
مولویاں دی نہیں، زمیناں دی نہیں، بلکہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ یار سنیں گے آپ اگلا جملہ تو آپ کی طبیعت میں کہتا ہوں ہلچل مچے گی، لیکن محبت سے سنو گے تو تب۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ حضور چڑھتے چڑھتے آسمانوں پہ پہنچے، ایک بھی نیچے، دوسرا بھی نیچے، تیسرا بھی نیچے، چوتھا بھی نیچے، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب نیچے۔ حضور جب اوپر بڑھے تو آسمان کی عقل گھوم گئی، آسمان بھی چرخ میں آ گیا، وہ حرکت میں آ گیا، گھومنے لگ گیا کہ یار بشر تو وہ نیچے ہے، یہ کون ہے جو اس سے بھی پرے جا رہا ہے؟ جب دنا فتد اللہ کی منزلوں سے آگے بڑھ کے حضور عرش کے قریب پہنچے، توجہ ہے، عرش کے قریب پہنچے، اب عرش نیچے ہے، میرے مصطفیٰ کے نالین اوپر ہیں۔ وہ ایک دن ایک صاحب، کئی لوگوں کو ہوتے ہیں نا بیچ میں سے بات نکالنا، نہیں جی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حضور کے جوتے عرشوں پہ پہنچے۔ میں خیال چھوڑو، میں کیوں بولا تیرے نال کو لیتے ہو جانا جس نے بارے ہوندہ ہے نا جی، جس کو آنے نو پریشان تو ہو، جس کو کوئی ایک دا ہوئے تو جس کو داواں دیاں دکانوں ہونا وہ کیوں پریشان ہوئے؟ وہ پریشان تو وہ کہ جس کے نبی کا بھئی کوئی ایک ہی کمال ہو کہ جس کا انکار کر دیا گیا تو بندہ پھانس جائے گا، اور جب میرا نبی سراپا معجزہ بن کے آ گیا ہے تو اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے مان لیا کہ میرے مصطفیٰ نالین نیچے چھوڑ کے گئے تھے، یار کیوں لڑائی کریں؟ اچھا جی اسی مان لیا حضور نالین پاک تھلے لا کے گئے سن، پر اگلا سوال تو میں نے پوچھن دو، حضور کپڑے نال لے کے گئے سن؟ حضور یہ چادر ساتھ لے کے گئے تھے کہ نہیں؟ امامہ لے کے گئے تھے کہ نہیں؟ جی ظاہر ہے جب بندہ کہیں کسی کو ملنے جاتا ہے تو ننگا بدن تو نہیں لے کے جاتا نا، اور پھر اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حضور جائیں گے تو کیسے تیار ہو کے گئے ہوں گے؟ میں نے کہا پھر ماننا، کپڑے لے کے گئے جی، میں نے کہا جوتے چل نہیں بات کرتے، امامہ لے کے گئے جی، میں نے کہا چادر ساتھ ہوگی جی، تو میں نے کہا چل پھر جوتے چھوڑ، پر مجھے یہ تو کہنے دینا کل کائنات نیچے تھی، میرے نبی کی چادر اوپر تھی۔ حالانکہ یہ چادر بنی ہوئی ہے کسی اون کی، چادر بنی ہوئی ہے کسی کاٹن کی، لیکن یہ آج عرش سے اوپر ہے، عرش حیران ہے۔ حضور تسیاں ہوتے آؤ، آئیتے توڑیاں چادرہ میں ساڑھے تے کتے پھر رہی ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب ہائے ہائے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، ایک تیرے رخ کی روشنی ہے چین ہے دو جہان کی۔ انسان انس کا انس، انس کا انس محبت، انس کا انس اسی سے ہے، انس کا انس اسی سے ہے، جانے کی وہی جان ہے۔ میرا نبی سراپا
بھائی جلدی آ رہا ہوں میں اپنے جو میرا منتخب شدہ عنوان ہے اس کی طرف. میرا نبی سراپا معجزہ بن کے آیا. میرے نبی سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ. میرا نبی سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ. کیا مطلب؟ میرے نبی کی توجہ، میرے نبی کا دہن معجزہ، میرے نبی کا بدن معجزہ، میرے نبی کی ذقن معجزہ، میرے نبی کا بدن معجزہ، میرے نبی کا بدن معجزہ. میرے نبی کا دہن معجزہ، میرے نبی کا بدن معجزہ، میرے نبی کا بدن معجزہ. ایک دن میں نے یہ لفظ بولے، ادھر سے کسی نے